میرا نام پروفیسر ندیم رضوی ہے. میں ایکس ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اور جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر ہوں اور ماہر امراض سینہ ہوں. آج ساری دنیا میں ورلڈ ایستھما ڈے منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عوام میں اور خاص طور پہ دمے کے مریضوں میں اس مرض کے بارے میں آگاہی پیدا کی جائے. دمہ ایک دائمی مرض ہے، اس لیے کہتے یہ ہیں کہ دم کے ساتھ رہتا ہے. تو اگر ایسے مرض کے متعلق اگر مریض کو خود آگاہی ہو اپنے مرض کے متعلق، تو پھر وہ اس کا علاج اور اس کا پرہیز اچھی طرح سے کر سکتا ہے. دمہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ سانس کی حساسیت ہے. سانس کی نالیوں میں حساسیت ہوتی ہے. جب اس کا واسطہ ایسی چیزوں سے پڑتا ہے جس سے وہ الرجک ہے تو سانس کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، جس سے مریض کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. خاص طور پہ سانس کو باہر نکالنے میں اکثر سانس میں ایک سیٹی کی آواز بھی آتی ہے اور کھانسی ہوتی ہے. بعض اوقات بلغم کا بھی اخراج ہوتا ہے جو کہ بہت تھک اور جیلی لائک جیسا ہوتا ہے، جس کو نکالنے میں بعض اوقات دشواری بھی محسوس ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک اکثر خیال کیا جاتا ہے کہ جب تک انسان کا سانس دھوکنے کی طرح سے نہ چل رہا ہو اس کو دمہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا، ان میں سے کوئی ایک علامات، چاہے کھانسی کا بار بار ہونا، یہ بھی ایک علامت ہے دمے کی. تو اس لیے اگر کوئی بھی علامت آپ میں یا آپ کے کسی بچے میں اس طرح کی ہے جو بار بار ہو رہی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کیجیے اور ضرور ذکر کیجیے کہ کہیں یہ دمہ تو نہیں ہے. دمے کے کچھ سمپل ٹیسٹ ہوتے ہیں ڈائگنوسس کے لیے، اس کو سانس کے ٹیسٹ کہتے ہیں. وہ بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں. اگر وہ ٹیسٹ پازیٹیو ہیں تو پھر یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے. لیکن جو مریض ہسٹری بتاتا ہے، جو معلومات باہم پہنچاتا ہے، وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے دمے کی تشخیص کے لیے. خاص طور پہ وہ لوگ جن کو کہ اس قسم کے اٹیک عام سے ڈسٹ، دھول، مٹی، خوشبو، بدبو سے ہوتے ہیں تو یہ دمے کی علامت ہو سکتے ہیں. خاندان میں اگر کسی کو دمہ ہے تو اس کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ بچوں میں بھی دمہ ہو. اب جہاں تک دمے کا علاج کا تعلق ہے، اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے جن سے کہ دمے کا آپ کو دورہ پڑتا ہے، خاص طور پہ دھول، مٹی، گرد و غبار اور تمباکو نوشی. نہ خود تمباکو نوشی کیجیے اور نہ کسی کو اپنے بچوں کے سامنے تمباکو نوشی کرنے کی اجازت دیجیے. دواؤں سے جہاں تک تعلق ہے تو دو قسم کی دوائیں دی جاتی ہیں. اس میں ایک تو فوراً نجات دلانے والی دوائیں، اس کا استعمال صرف اس وقت کرنا چاہیے جب آپ کو سانس میں دشواری محسوس ہو رہی ہے. اور ایک ہے پریونٹیو میڈیسن یا روک تھام کی دوائیں، اس کو باقاعدگی سے استعمال کرنا چاہیے. دمے کی دواؤں کو لینے کا سب سے آسان اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ انہیلر کا استعمال کیا جائے، جس سے سانس کی نالی میں دوا سیدھی چلی جاتی ہے اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے. تو آج کے دن کے حساب سے میرا یہ خاص پیغام ہوگا دمے کے مریضوں کے لیے کہ اگر آپ کو یہ تشخیص کی جائے کہ آپ کو دمہ ہے تو گھبرائیے نہیں. آپ ایک بھرپور نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. دنیا میں لوگوں نے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتے ہیں دمے کے ساتھ، تو اس لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. بس دو چیزیں کرنی ہیں، ان عوامل سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کیجیے جن سے کہ آپ کو دمے کا دورہ یا شدت میں اضافہ ہوتا ہے. اور دوسری یہ کہ دوا کا باقاعدگی سے استعمال کیجیے. ہمارے اکثر مریض دوا چھوڑ دیتے ہیں جہاں ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، کیونکہ یہ دائمی مرض ہے. اس لیے ایک لمبے عرصے کے لیے دوا کو لینا ہے اور بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے دواؤں کو بند نہ کیجیے. شکریہ.